السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے جامعہ دارالسلام۔ یہ ایک دینی ادارہ ہے جو مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے گاؤں بلوا میں ہے۔ اس کے چلانے والا کا نام ہے مفتی محمد ہارون قاسمی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے دین و علوم کا بھی انتظام ہو اور عصری علوم کا بھی بندوبست ہو، اور عصری علوم اس طرح سکھائے جائیں کہ اگر 5ویں تک ہم پڑھائیں، 8ویں تک پڑھائیں، ہائی اسکول پڑھائیں، انٹر پڑھائیں، تو سرکاری طور پر اس کی ڈگری کا اور سند کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ بہرحال اس پس منظر میں سوشل انڈیا نیوز کے اس نامہ نگار نے مفتی محمد ہارون قاسمی کا ایک تفصیلی انٹرویو لیا ہے۔ اس میں ان سے دریافت کیا گیا ہے کہ ادارے کے مقاصد، عزائم، نشانہ اور منزل کیا ہیں۔ انہوں نے تمام باتوں کا تفصیلی جواب دیا ہے۔ وہ انٹرویو آپ سن لیں، اسے ملاحظہ کریں، اس پر کوئی اپنی رائے بھی دیں۔ ساتھ ساتھ ہم ادارے کا فون نمبر بھی پیش کر رہے ہیں، اس کو نمبر بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہماری خبر کا عنوان ہے جامعہ دارالسلام بلوا تعلیم و تربیت کا مرکز۔ دراصل مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بلوا۔ بلوے میں دینی ادارہ ہے جامعہ دارالسلام۔ جامعہ دارالسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے معین محترم حضرت مولانا قاری عثمان دامت برکاتہم اور جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے محترم اعلیٰ حضرت مولانا محمد عاقب قاسمی، اس طرح ہرسولی سے حضرت مولانا نصیر الرحمن صاحب نعمانی جیسے اکابر اس کے سرپرست ہیں۔ یہ ادارہ اپنی قدیم روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ نیا کرنے کی کاوش کر رہا ہے، اس کی کوشش میں ہے اور پہلے سے یہ کام کرتا آتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے برابر میں ادارے کے محترم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب قاسمی تشریف فرما ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے ادارہ قائم کیا ہے جی۔ ادارے کی 2 باتیں آج کل پیش نظر ہوتی ہیں۔ جی۔ ایک یہ کہ ادارہ اپنی قدیم روایات کو برقرار رکھے۔ قدیم روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم وحی جو بنیاد ہے اس کو باقی رکھے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قدیم روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو طلبہ ہیں ان کو جدید علوم سے بھی ہم آہنگ کر دے، تاکہ بچے دوسرے اداروں کے اور عصری اداروں کے جہاں انگریزی ہندی پڑھائے جاتے ہیں ان کے محتاج نہ رہیں۔ جی۔ تیسرا بچوں کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے جو بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جی۔ ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو والدین سے، ماں باپ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ ادھر آج کل چاروں طرف کمپیوٹر کا دور رہا ہے۔ ان حالات میں کیا آپ نے ایسا کیا ہے کہ بچہ کم وقت میں ان تمام چیزوں کو سیکھ جائے؟ ایسا کیا کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ دارالسلام بلوا سن 2014 میں قائم ہوا اور روز اول سے اپنے اکابرین کے مشوروں نیز ان کی اچھی رائیوں کے ذریعے سے مدرسہ ترقی کر رہا ہے، لیکن حالات حاضرہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس دور میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ، یعنی علم وحی جسے ہم قرآن کی تعلیم کہتے ہیں، درس نظامی ہیں، عالمیت کی تعلیم کہتے ہیں، صرف ایک مسلمان اسی پر اکتفا نہیں کر سکتا، بلکہ دنیاوی ضروریات اور حکومتی جو شعبے ہیں وہاں پر کاغذی کارروائی ہو، پاسپورٹ ہو، یا آپ کہیں بھی جائیں تو آج کے اس دور میں آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم یعنی ہندی، انگریزی، کمپیوٹر کو سیکھنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ بہت ناممکن تھا کہ ایک طالب علم کچھ وقت مدرسے میں گزارے اور وہ عصری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہندی، انگریزی، کمپیوٹر کو سیکھنے کے لیے مدرسے کے ماحول سے باہر جائے۔ اس سے یقیناً ہمارے طلباء نہ ادھر کے رہ پاتے اور نہ ادھر کے رہ پاتے۔ تو اس لیے جامعہ دارالسلام نے ایک نیا نصاب تعلیم تیار کیا ہے، جس میں ہم نے بالکل ابتدا سے، یعنی جو بچے ہمارے یہاں ناظرہ پڑھیں یا قرآن کریم پڑھیں ان کو بھی عصری علوم سے مزین کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی نہیں کہ بھئی ہم صرف ضرورت کے پیش نظر پڑھائیں گے، بھئی کوئی ایک ماسٹر رکھ لیا، ہلکی پھلکی ہندی یا ہلکی پھلکی انگلش، نہیں، بلکہ بچوں کو باقاعدہ سرکاری سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے کلاسوں کا اس کے حساب سے ان کو پڑھایا جائے گا۔ نیز آج کے اس جدید دور میں ہر چیز کمپیوٹرائز ہوتی جا رہی ہے،
ہر کچھ آن لائن ہوتا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے زمانے میں اور ایسے دور میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ یا علوم دینی کے ساتھ ساتھ بچہ اگر دنیاوی اور عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ کسی بھی مقام پر اپنے ملک میں رہتے ہوئے یا بیرون ملک شرمندگی کا سامنا نہیں کرے گا۔ ہمارے بہت سے طلباء کو، ساتھیوں کو ہم نے دیکھا، خاص طور پر مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بہت ساری ماؤں اور بہنوں، والدین کے اکاؤنٹ بینک میں ہوتے ہیں، وہ ان پڑھ ہیں اور اتفاق سے بچہ حافظ قرآن تو ہے، عالم تو ہے، لیکن دنیاوی ضرورتوں کے اعتبار سے اس لائن سے وہ بھی ان پڑھ ہیں۔ تو ایسے وقت میں انہیں دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں سرکاری کاغذات میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایک نیا نصاب تعلیمی تیار کیا ہے کہ جو طلبہ ہمارے ہاں پڑھیں گے ہم انہیں ہندی، انگریزی، کمپیوٹر کی تعلیم انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضرور عنایت کریں گے۔ دوسری چیز آپ نے جو پوچھی ہے کہ بچوں کے والدین سے رابطے کا کیا مسئلہ رہے گا، الحمدللہ مدرسے نے ایک الگ نمبر اپنا ہم لوگ لائے ہیں جو ڈبے کا نمبر ہے، یعنی ٹیلی فون کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے مدرسے نے یہ نظام طے کیا ہے کہ ہر 15ویں دن ہر طالب علم کے والدین سے دفتر سے رابطہ کیا جائے گا، ہر ایک بچے کی ایک فائل تیار کی جائے گی اور والدین سے رابطہ کر کے سب سے پہلے بچے کی تعلیم و تربیت، اس کی صحت کے متعلق اس کے والدین کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے والدین سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا بچہ جس درجے میں ہمارے یہاں زیر تعلیم ہے، کیا آپ ہماری تعلیم سے مطمئن ہیں؟ اگر والدین کسی بھی نوعیت سے شکایت کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ یہ طالب علم اخلاق میں کمزور ہیں، تہذیب میں کمزور ہیں، والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتا یا تعلیم میں کمزور ہیں، تو ہم اس چیز کو نوٹ کریں گے اور وہ چیز جس استاد کے متعلق ہوگی ان کو وہ ذمہ داری دی جائے گی کہ اس غلطی کا جو ہے اس غلطی کو پورا کرنا آئندہ 15 دن میں آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے والدین سے رابطے میں ہر 15ویں دن کا ایک سسٹم بنایا ہے تاکہ ہم والدین سے رابطے میں رہ سکیں۔ تیسری چیز ہم نے یہ قائم کی ہے کہ کمپیوٹر چونکہ دنیا کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم نے لیا ہے الحمدللہ، لیکن ہم نے جامعہ دارالسلام نے اس سال عربی تعلیم کا بھی آغاز کیا ہے، تو اس میں ہم نے 3 درجات لیے ہیں۔ عربی اول فارسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے، اور عربی دوم اور عربی سوم۔ عربی سوم میں کل 10 طلبہ کی تعداد رکھیں گے، عربی دوم میں بھی 10 طلبہ رکھیں گے، اور عربی اول اور فارسی کو ہم نے ایک ساتھ ملایا ہے، اس میں ہم کل 15 طلبہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اصل میں بات یہ ہے ناظرین کہ پچھلے تقریباً 100 سال پہلے ایک چھت کے نیچے سب چیزیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں اس ملت اسلامیہ میں ابن رشد ہوئے ہیں، ایسے میں ہوئے ہیں، ابن تیمیہ اور بولی سینا ہوئے ہیں، ایک چھت کے سب چیزیں نیچے ہوا کرتی تھی۔ ہم آپ کی مراد یہ سمجھیں کہ شاید اس بیچ کی کڑی کو آپ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ گم کہاں ہوئی ہے اور کس طرح ہم عصری علوم سے دور ہو گئے، یہ ایک مسئلہ۔ جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا ہے کہ دیکھیے سمجھدار لوگ وہی ہیں کہ جو وقت کی ضرورت کو اور حالات کو پرکھ کر کے اپنی نئی نسل کو ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے، چاہے وہ تعلیمی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جیسی ان کی ضرورت ہو اس سے ان کو آراستہ کیا جا سکے۔ ہمارے مدارس کے طلباء اس دور میں یقیناً بہت سارے بچے باصلاحیت ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مدارس میں عصری علوم صرف برائے نام رہتا ہے، ایک آدھ ماسٹر ہوتا ہے اور اس کا ایک آدھ گھنٹہ ہوتا ہے جس سے کچھ طالب علم صرف نام وغیرہ لکھنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ چیز کافی نہیں ہے، اس لیے ہم نے عصری علوم کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ بالکل کمپلسری اور لازم کر دیا ہے۔ سب اس میں یہ ہے کہنے کا مطلب میں یہ سمجھوں آپ کی بات کا، آج ہمارا بچہ بینک میں جاتا ہے، وہاں ناکام ہوتا ہے، ہمارا بچہ ریزرویشن کرانے جاتا ہے ٹکٹ کے لیے، ہوائی جہاز کا، ریل گاڑی کا، وہاں ناکام رہتا ہے، ہمارا بچہ اور بہت سارے فارم بھرتا ہے ان میں ناکام رہتا ہے۔ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا آپ نے تاکہ ہمارا بچہ وہاں مفید ہو جائے اور وہاں ناکام نہ رہے؟ اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہم نے مستقل ہندی انگلش کے معیاری ٹیچروں کا تقرر کیا ہے، اور انگلش کو تو ہم نے اتنا کمپلسری کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹیچر انگلش پڑھائیں گے وہ خود انگلش میں ماہر ہوں گے، یعنی وہ انگلش بولنا اچھی جانتے ہو تاکہ بچے کو لکھنا اور پڑھنا دونوں بہترین طریقے پر سکھایا جا سکے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہمارے یہاں پڑھنے والا طالب علم اللہ نے چاہا 1 سال میں جس طرح ہم لوگ اردو زبان میں بات کر لیتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ انگریزی زبان میں اس طرح بات کرے گا۔ اور چونکہ یہ چیز میں نے کیوں محسوس کی
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بینک چلے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری اسپیلنگ جو ہے لکھنے میں بہت کمزور ہوتی ہے، کیونکہ کچھ ورڈز سائلنٹ ہوتے ہیں، ہم صحیح نہیں لکھ پاتے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کیشیئر وغیرہ یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں، آگے جو ادھیکاری ہوتے ہیں یا جو بھی شعبے میں ملازمین ہوتے ہیں، تو وہ ہم لوگ کو شرمندہ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا پڑھا دنیا میں، آپ کیا جانتے ہیں. چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو چیز انگلش میں لکھ کر کے چاہے آپ کی جو ہے اپلیکیشن ہو، کوئی درخواست ہو، دیں گے، آپ کا جو ملازم ہے جس کے سے آپ پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی قدر و قیمت، آپ کی قدر و قیمت اس کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جاتی ہے. چونکہ تعلیم و تربیت ہی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے اور وہی اس کے مقام کو بڑھاتی ہے. جیسا کہ شامی در مختار کی پہلی عبارت ہے کہ العلم وسیلۃ لکل فضیلہ، کہ علم جو ہے وہ ہر بلند مقام کا راستہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو اس سے مزین کیا ہے. مطلب ایک سوال اب یہ رہ گیا ہے میرا کہ آپ نے عربی فارسی کے طالب علم کے لیے کتنا وقت رکھا ہے؟ جی اور اس میں دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے درجے میں فی گھنٹے میں فی درجے کے کتنے بچوں کو مانا ہے؟ جی، ہم نے اس میں عربی فارسی کے طلباء کے لیے ہم نے یہ کیا ہے اس سال، جو آپ کو میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نے فارسی کو عربی اول کے ساتھ ملایا ہے. جبکہ ہمارے پورے نظام تعلیم کو اگر دیکھا جائے تو فارسی کا سال الگ ہوتا ہے اور عربی اول کا سال الگ ہوتا ہے. اور چونکہ فارسی کو ہمارے یہاں ہندوستان میں اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کچھ کتابیں عربی اول اور عربی دوم میں وہ فارسی میں ان کے حاشی، جیسے میزان تھی، نحمیر تھی، اب وہ کتابیں تو ختم ہو گئی، ان کی جگہ اردو زبان میں ہی کتابیں آ گئی. لہذا میرے ذہن کے اعتبار سے اس زمانے میں فارسی طلباء کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح وہ دوسرے سال میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پھر ان کا رابطہ فارسی سے منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اخیر تک ان کا کہیں بھی رابطہ نہیں ہو پاتا. اس لیے ہم نے عربی اول کی عربی درجات کی تعلیم کے لیے یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم 6 گھنٹے ان کو دینی تعلیم دیں گے اور 2 گھنٹے ان کو ہم عصری تعلیم دیں گے. مولانا صاحب میں شکر گزار ہوں آپ نے وقت دیا ہے. ناظرین ایک بات آپ سن لیں، مولانا صاحب اصل میں دین قدیم دین علوم کے حامل ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے عصری علوم سے ادارے کو وابستہ کرنا چاہا ہے اور آپ بھی اچھی کڑی میں تلاش کر رہے ہیں. آپ دعا بھی کریں کہ مولانا کا ایک نیا تجربہ ہوگا، نیا کام ہوگا، نئے عزائم ہوں گے اور ایک نئی پیش رفت ہوگی. آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کو مکمل کامیابی عنایت فرمائے. جزاک اللہ.